الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ قابل قدر بزرگوں اور بھائیوں، گزشتہ بیان میں سورۃ نور کے بعض مضامین آپ کے سامنے ذکر کیے گئے اور سورۃ نور میں 4 اہم مضامین مسئلہ توحید، مسئلہ اقامت التوحید اور فضائل خاندان صدیق اکبر، اور نمبر 4 اسلامی تہذیب اور احکام، جن میں پہلا حکم تہذیب اسلامی کا یہاں پر یہ بیان ہوا کہ زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والا مرد جو غیر شادی شدہ ہیں، ان کی سزا اور حد ہے 100 کوڑا، 100 چابک۔ اب یہ پہلا تہذیب اسلامی جو خالص عفت اور حیا پر مبنی ہے، یہ اس کا حکم ہے۔ یہاں پر 2 قسم کے بدکار ہیں، ایک غیر شادی شدہ اور ایک شادی شدہ۔ اس لیے الزانیہ قرآن مقدس کی فصاحت اور بلاغت ہے کہ یہاں مفرد کو معرف باللام ذکر کیا، اور عربیت کا قانون ہے کہ جب مفرد پہ الف لام آئے، معرف باللام ہو، تو وہ لام ہوتا ہے عہد خارجی کا، اور اس سے مراد ہوتے ہیں مخصوص افراد۔ تو یہاں الزانیہ خاص زناکار یعنی غیر شادی شدہ، اس کا حکم یہاں بیان کیا گیا، اور ایک جو شادی شدہ ہیں ان کا حکم ہے رجم،
پتھروں سے مارنا۔ اب یہ حکم بھی قرآن میں بھی موجود ہے اور احادیث متواترۃ المعنی میں بھی موجود ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک امت کے تعامل میں بھی موجود ہے۔ آج بعض لوگ ٹی وی پر بیٹھ کر یا نیٹ پر بیٹھ کر وہ رجم کا انکار کر رہے ہیں کہ رجم ہے ہی نہیں، اس کا ثبوت ہی نہیں۔ تو اس لیے میں نے یہ بات کی کہ سورۃ المائدہ اس میں اللہ رب العزت نے اس مسئلہ رجم کو برقرار رکھا جو تورات کا مسئلہ تھا۔ کیف یحکمونک وعندہم التوراۃ وفیہا حکم اللہ، فیہا حکم اللہ۔ اور یہ قانون ہے کہ جب قرآن مقدس پہلی کتابوں کا مسئلہ بیان کر کے اس کو برقرار رکھتا ہے تو وہ قرآن ہی کا مسئلہ سمجھا جاتا ہے، جس کو علماء نے اپنی زبان میں کئی عنوان دیے، شرائع من قبلنا وغیرہ، وہ لمبی باتیں ہیں۔ تو بہرحال سورۃ المائدہ کی اس آیت میں رجم کا حکم صراحتاً موجود ہے، اور یہ بھی بتایا گیا کہ رجم والے حکم میں یہودیوں نے گڑبڑ کی، حالانکہ یہ حکم تورات میں بھی تھا، انجیل میں بھی تھا۔ میرے پاس جو تورات اب بھی موجود ہے، باب الاستثناء کی آیت نمبر 21، 22 اور 23 میں رجم کا حکم اب بھی موجود ہے۔ یہ بھی قرآن پاک کا ایک اعجاز ہے کہ تورات میں تحریفات اور تبدیلیاں مولویوں نے کی، لیکن جس چیز کو قرآن نے لیا ہے فیہا حکم اللہ، کہ رجم کا حکم تورات کے اندر موجود ہے، تو آج تک یہودیوں کو بھی یہ جرت نہیں ہوئی کہ وہ حکم نکال سکے، موجودہ تورات میں بھی موجود ہے۔ تو بہرحال فیہا حکم اللہ کی یہ تصدیق قرآن کی، اور اسی آیت کے پہلے اللہ نے قرآن کی شان بیان کی ہے مہیمنن، کہ یہ قرآن پہلی کتابوں پر کنٹرول کرنے والی کتاب ہے، کہ ان کے جو صحیح احکام ہیں ان کو قرآن لے لیتا ہے، اور جو محرف شدہ احکام ہیں ان کو قرآن رد کر دیتا ہے۔ تو مہیمن کا معنی یہی ہے، محافظ، نگران، نگہبان، کنٹرول کرنے والی کتاب۔ تو لفظ مہیمن سے بھی اس بات کی تصدیق ہو رہی ہے کہ تورات کا وہ حکم جس کو اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے قرآن پاک میں، اور اس کو حکم اللہ قرار دیا، تو وہ قرآن کا بھی حکم ہے۔ اور تیسرے نمبر پر قرآن مقدس کی یہ شان بار بار آئی ہے کہ یہ قرآن مصدق ہے پہلی کتابوں کا، اور مصدق کا مطلب ان کے صحیح مضامین کو ضمن میں لینے والا ہے اور ان کی تصدیق کرنے والا ہے۔ تو جب تورات میں فیہا حکم اللہ قرآن نے خود بتا دیا، تو اس حکم اللہ کی تصدیق عملی بھی قرآن سے ثابت ہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ رجم کا حکم قرآن میں نہیں، بعض پرویزی حضرات جو منکرین حدیث ہیں یا چکڑالوی یا اس قسم کے گمراہ فرقے، انہوں نے اس کا انکار کیا رجم کا۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ رجم کا حکم قرآن سے ثابت ہے۔ دوسری بات ذرا سمجھو، دو فتنے ہیں، ایک وہ فتنہ ہے جو منکرین حدیث کا ہے
جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو حجت ہی نہیں مانتے، اور ان کی پھر کئی قسمیں ہیں، کئی بہانے ہیں۔ بعض کہتے ہیں آپ کی احادیث ثابت نہیں، بعض کچھ کہتے ہیں، بعض کچھ کہتے ہیں، تو یہ ان کا مستقل کفر ہے، کیونکہ پیغمبر آتے ہی مطاع بن کے ہے، متبع بن کے ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ اللہ کی بات ماننی ہے، رسول کی بات ماننی ہے۔ تو ایک وہ گروہ ہے جو مطلقاً احادیث کا انکار کرتا ہے، اور دوسرا وہ گروہ ہے جو ضعیف اور موضوع روایتوں کو لے کر اس پہ عقیدے کی بنیاد رکھتا ہے، اس کو عقائد کی بنیاد سمجھتا ہے۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑا عظیم فتنہ ہے، گمراہی کا سبب۔ اب ذرا یہ بات ذہن میں رکھ لو کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن حاکم کتاب ہے، باقی ساری کتابیں محکوم ہیں۔ قرآن سب کتابوں پر جج اور قاضی اور حاکم ہے۔ اس لیے اگر کوئی روایت قرآن سے ٹکرائے، قرآن کے مخالف آئے، تو وہ روایت رسول اللہ کا فرمان نہیں ہو سکتا۔ اس میں تو کسی مسلمان کی دوسری رائے ہی نہیں ہے سوا اہل بدعت کے۔ لیکن اسی بات کو سمجھنے میں بھی ایک بات ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ بعض ملحد اہل الحاد اس جملے کا معنی الٹا سمجھتی ہیں، اور وہ یہ معنی سمجھتی ہیں کوئی حدیث صحیح پیش کی جائے، وہ فوراً کہتی ہیں جی قرآن سے دکھلاؤ، قرآن سے دکھلاؤ، حدیث سے نہیں۔ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو قرآن مقدس ایک قانون کی کتاب ہے، قانون قرآن میں ہے، ان کی تشریح پیغمبر کے فرمان میں ہے۔ تشریح قانون والی کتاب میں نہیں ملے گی، قرآن قوانین کی کتاب ہے، اس کی تشریح سنت کرے گی، اس کی تشریح حدیث کرے گی۔ اس فرق کو نہ سمجھنے کی وجہ سے بہت سارے لوگ گمراہ ہوئے۔ مثلا اب اسی جگہ پہ آ کے انہوں نے کیا کہا جی قرآن میں آیا ہے کہ زنا کی حد 100 کوڑ ہے، احادیث میں آیا ہے رجم کرنا، تو کہتے ہیں کہ یہ احادیث قرآن کے خلاف ہے۔ یہ بات ذرا سمجھو، یہ احادیث قرآن کے خلاف ہیں۔ اس جہاں سے غیر مقلد آئے، انہوں نے کہا دیکھا حدیثیں قرآن پہ حاکم ہیں، یہ بھی کفر کی انتہا ہے۔ اور اس کے مقابل منکرین حدیث آئے، انہوں نے احادیث کا انکار کر کے کہا یہ حدیث قرآن کے خلاف ہیں۔ تو سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ پہلے قرآن کا حکم کیا ہے۔ خلاف ہونے کا مطلب ہے کہ قرآن ایک حکم دے، مثلا جہاں قرآن کہے کہ شادی شدہ زناکار کو کوڑے مارنے ہیں، اور حدیث میں ہو کہ شادی شدہ زناکار کو رجم کرنا ہے، تقابل تو تب بنے گا بھئی، تقابل تو تب بنے گا کہ قرآن کہے نہیں، شادی شدہ جو زناکار بدکار ہے اس کو کوڑے لگانے ہیں، اور احادیث کہیں مشکل ہو گئی ہے مسئلہ۔ یہ تو سبق ہے، تقریریں بھول جاؤ۔ رجم کرنا ہے، اب یہ قرآن حدیث کا ٹکراؤ ہوگا، مقابلہ ہوگا۔ لیکن قرآن مقدس میں ایک آیت بھی ایسی نہیں جس میں یہ کہا گیا ہو کہ شادی شدہ مرد عورت زنا کریں تو ان کو
صرف کوڑے لگاؤ رجم نہ کرو، ایک آیت بھی نہیں، تو پھر رجم والی حدیث قرآن کے مخالف کیسے ہوں گی؟ وہ قرآن کے مخالف نہیں، ان بے ایمانوں کے فہم کے مقابلہ میں ان کے مخالف ہے۔ اسی طرح آج کل بعض لوگوں نے حیاتی عیسیٰ پر بات چھیڑی ہوئی ہے اور کہتے ہیں جو نزول عیسیٰ کی روایات ہیں یہ قرآن کے خلاف ہیں، حضرت عیسیٰ کی حیات کے متعلق جو احادیث ہیں وہ قرآن کے خلاف ہیں۔ اب وہ قرآن کا رٹ لگاتی ہیں، لیکن ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ایک آیت قرآن کی بتائیں جس کا یہ مضمون ہو کہ حضرت عیسیٰ پر موت آ چکی ہے۔ 30 پارے والے قرآن میں اگر کوئی ایسی آیت مل جائے کہ حضرت عیسیٰ پر موت آ چکی ہے تو پھر تو تمہاری بات ٹھیک ہے کہ جن روایات میں حیات عیسیٰ کی بات یا نزول عیسیٰ کی بات ہے پھر آپ کہہ سکتے ہیں یہ قرآن کے خلاف ہے، لیکن پورے ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ 30 پارے والے قرآن میں ایک آیت بھی ایسی نہیں جس کا یہ معنی ہو حضرت عیسیٰ پر موت آ چکی ہے، ایک آیت بھی ایسی نہیں۔ تو اب جن احادیث میں نزول عیسیٰ کی بات ہے، حیات عیسیٰ کی بات ہے، وہ قرآن کے خلاف کیسے ہوں گی بھائی؟ قرآن کے مقابل کیسے ہوں گی؟ اس پہ ڈانس کرنا کہ ہم تو جی قرآن پڑھتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں ذرا پڑھنا قرآن، حضرت عیسیٰ پہ موت آ گئی ہے، وہ کون سی آیت ہے ہم بھی دیکھیں، پڑھ قرآن۔ اب آگے سے کیا جی انی متوفی کا، انی متوفی کا، بھئی انی متوفی کا معنی کر، انی متوفی کا جو بھی معنی کر، یہ متوفی یہ اس میں فاعل ہے، اور اس میں فاعل کا معنی کیا ہے؟ ماضی والا نہیں، یہ تو صرف نام پہلا سال پڑھنے والے سمجھتی ہیں، ضارب ان کا کیا معنی ہے؟ اسم فاعل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یہ ایسے جاہل لم یبج ہیں کہ انہوں نے صرف ناب کی ابتدائی کتابیں نہیں پڑھی، انہوں نے اس میں فاعل کو ماضی والا معنی لے لیا۔ متوفی کا کیا مطلب؟ میں فوت کرنے والا ہوں تجھ کو، کیا معنی ہوگا؟ میں فوت کرنے والا ہوں، تو اس کا کیا معنی کرو گے؟ موت آ گئی۔ اب دجل دیکھیں عوام کو گمراہ کرنے، جی توفی کا معنی کیا ہے؟ بھئی توفی کا جو مرضی معنی کرو، متوفی کا کیا معنی ہے؟ توفی کا جو مرضی معنی کرتے رہو، مسئلہ یہ ہے متوفی کا معنی کیا ہے؟ پھر یہاں پر متوفی کا، توفی کے 3 معنی تھے۔ توفی کا معنی ہوتا ہے اخذ الشیء وافیاً، کسی چیز کو پورا پورا لینا۔ یہ اس لیے میں تھوڑی وضاحت کر رہا ہوں کہ پچھلے دنوں ادھر بھی ایک محقق آیا، اور یہ محقق ہوتے کاف کراچی والے، تو اخذ الشیء وافیاً، کسی چیز کو پورا پورا لینا، یہ ہے توفی کا اصل معنی۔ اب اس کے 3 فرد ہیں، پورا پورا لینے کا مصداق 3 چیزیں ہیں۔ ایک موت ہے، موت کا معنی کیا ہے؟ اخذ الادراک والحیات وافیاً، موت کو توفی اس لیے کہتے ہیں کہ پورا پورا روح لے لیا جاتا ہے، اس طرح روح لیا جاتا ہے کہ جسم میں ادراک بھی نہیں رہتا، حیات بھی نہیں رہتی۔ اور دوسرا توفی کا معنی ہے اخذ الادراک وافیاً، پورا پورا ادراک لے لینا۔ تو اس معنی میں توفی کا معنی کیا ہے؟ النوم
نیند ہے، اخذ الادراک واقعین، لیکن معنی وہی اخذ الشیء واقعین نے. تمام مفسرین اہل لغت نے یہی معنی اس کا کیا. خیر، اس کے بعد تیسرا معنی ہے پورا پورا لے لینا. اب وہ معنی کہاں ہے؟ مفسرین نے تو کیا، لیکن میں قرآن سے بیان کرنا چاہتا ہوں. حالانکہ قرآن لغت کی کتاب نہیں، اور یہ ضروری بھی نہیں کہ ہر لغوی معنی قرآن میں آئے. معنی لغت میں دیکھا جاتا ہے، لیکن پھر بھی جہاں انی متوفیکا و رافعوکا، متوفیکا متعدد معنی تھے، اور برافعوکا کی واو تفسیریہ ہے، اور اسی واو نے متوفی کا معنی خود متعین کیا. واو تفسیریہ کا معنی ہوتا ہے یعنی. کیا معنی ہوتا ہے؟ جیسے ایاک نعبد، کرو معنی، کرو شابش معنی ایاک نعبد. آگے کیا معنی کرو گے؟ واو تفسیریہ بنا کے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یعنی تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، یعنی تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. یہ معنی ہے فتاوی کبریٰ وغیرہ میں جہاں واو کو تفسیریہ ذکر کیا گیا. اسی طرح فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تو وہاں پر بھی واو تفسیریہ ہے. فرمایا تحقیق اللہ کی طرف سے آیا تمہارے پاس نور. وہ نور کیا ہے؟ وَكِتَابٌ مُبِينٌ، یعنی کتاب واضح، یعنی کتاب واضح. قرآن مقدس انزلنا الیکم نورا مبینا آمنوا بالذی آمنوا باللہ برسولہ وبالنور الذی انزلنا. اللہ پر ایمان لاؤ، رسول پر ایمان لاؤ، اور اس نور پر ایمان لاؤ جو نور رسول پہ نازل ہو گئے. تو نور سے مراد کیا ہے؟ خود قرآن. یہاں پر ایک پارٹی کھڑی ہو گئی جنہیں واو کا معنی نہیں آتا. جی نور اور ہے تے کتاب مبین اور ہے. پھر اور کیا ہے؟ جی نور سے مراد نبی پاک ہیں، آپ کی حقیقت نور تے ظاہر بشر. انہوں نے ایک نیا کفریہ عقیدہ جہاں سے کشید کر کے آپ کی بشریت کا انکار شروع کر دیا. تو یہاں پر بھی حیات عیسیٰ کے منکرین کو بھی واو کا معنی نہیں آیا. انہوں نے بھی انہی اہل بدعت کی طرح وہاں پر واو کو سمجھے ہی نہیں. اب سمجھو واو کو. کہتے ہیں توفی کا معنی قرآن سے دکھاؤ. چلو قرآن سے سن لو. انی متوفی کا، میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے خطاب کیا، میرے پیغمبر میں تجھے پورا پورا لینے والا ہوں. کس چیز کو؟ یعنی رافعوکا، روح اور جسم سمیت اپنی طرف اٹھانے والا ہوں. برفعہ اللہ، دوسرے مقام پہ رفعہ اللہ، یہاں پر رافعوکا. اور اس معنی پر متواتر احادیث، پوری امت کا تعامل اور پوری امت کا اجماعی عقیدہ 14 صدیوں کا. لیکن اصل مسئلہ قرآن میں ہے. اسی یہی آیت انی متوفی کا یہ نص ہے حضرت عیسیٰ کی حیات پر بھی اور حضرت عیسیٰ کے نزول پر بھی. اب آیت کا معنی تو سمجھا نہیں. اس آیت کا معنی کیا کرتے ہیں جی؟ حضرت عیسیٰ پر موت آ گئی. آگے ہوتے ہیں سب للو پنجو، کہتے ہیں سبحان اللہ. اور کبھی ترجمے والا قرآن بھی دیکھ لو. خدا کے لیے اگر عربی تفسیریں نہیں آتی کہ اردو اٹھا کے دیکھ لو. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ تقابل کیسے بنتا ہے؟ تقابل تب بنتا کوئی ایک آیت قرآن مقدس میں ہوتی حضرت عیسیٰ پہ موت آ گئی تو بالکل ٹھیک، پھر تو تقابل تھا. جب ایسی آیت نہیں اور پھر یہ کہنا کہ ہم
قرآن پیش کر رہے ہیں اور ہمارا قرآن ہمارا مستدل ہے، پھر ایسا دعویٰ کرنے والا وہ قرآن پہ جھوٹ بول کر قطعی کافر اور مرتد ہے، اور قرآن پاک کی آیت کا معنی تحریف کر رہا ہے اور معنی بدل رہا ہے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ، فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ، اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ بولے جب اللہ نے یہ کہیں نہیں فرمایا۔ حضرت عیسیٰ پہ موت آ گئی، اب اگر کوئی ملا اللہ کا نام لے کر کہتا ہے کہ فلاں آیت میں حضرت عیسیٰ پہ موت آ گئی تو وہ اللہ پہ جھوٹ بول رہا ہے، قرآن پہ جھوٹ بول رہا ہے، اور وہ قطعی مرتد اور زندیق ہے، اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ بات ذرا سمجھنی چاہیے۔ ایک اور مولوی صاحب کہہ رہا تھا اموات غیر احیاء، اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہو وہ مردے ہیں، زندہ نہیں۔ اس میں حضرت عیسیٰ کی بات آئی ہے جی۔ اب مولوی صاحب کی تقریر شروع ہو گئی۔ دیکھو حضرت عیسیٰ کو بھی تو پکارا گیا، حضرت عیسیٰ کو بھی تو پکارا گیا، لہذا حضرت عیسیٰ بھی اموات غیر احیاء۔ میں نے کہا تھوڑی بھی اور بھی بڑھا، فرشتوں کو بھی تو پکارا گیا، نہیں پکارا گیا؟ فرشتوں کو نہیں پکارا گیا؟ اب لوگ نہیں پکارتے، تعویذ کھول کے دیکھو پتہ چلے، یا جبریل یا میکائیل یا اسرائیل، کوئی نہیں لکھتا پتہ نہیں ڈر کی وجہ سے، یا جبریل یا میکائیل، تو فرشتوں کو بھی پکارا گیا۔ اب مولوی صاحب کو کہنا چاہیے جی فرشتے بھی مردہ ہیں، فرشتے اپنی، اور یہ جو زندہ پیروں کو پکارا جا رہا ہے پھر کیا ہوگا؟ فرشتوں کو پکارا جا رہا ہے پھر کیا ہوگا؟ اب آیت کا ایک معنی غلط کر کے پھر خود پھنسیں گے، تو اس لیے میرا بھائی اس آیت کے دو معنی ہیں۔ ایک معنی کیا شاہ عبد القادر نے، اللہ کی رحمت ہو شاہ عبد القادر پر، ایسا معنی کر گیا اور خدا کی قسم موتی پر ہو کے رکھ دیے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں شاید یہ آیت ہے ہی ان کے بارے میں جو مرے ہوئے بزرگوں کو پوجتے ہیں، جو مرے ہوئے بزرگوں کو پوجتے ہیں، یہ زندوں کے لیے ہے ہی نہیں۔ اور میں کہتا ہوں یہ شاہ عبد القادر کی بات بڑی وزنی ہے، کیونکہ آگے کیا ہے؟ یبعثون ایانا یبعثون، سیاق کے مطابق یہ ہے ہی ان کے بارے میں جو مرے ہوئے بزرگوں کو پکارتی، اور جو مرا نہیں، فرشتے ابھی مرے نہیں، حضرت عیسیٰ بھی مرے نہیں، تو یہ حضرت عیسیٰ اور فرشتوں کو شامل ہی نہیں۔ یہ آیت ہے ہی ان کے بارے میں جو فوت شدہ بزرگوں کو پکارتے ہیں۔ شاہ عبد القادر نے قرآنی سیاق پر یہ معنی کر کے کمال کا معنی کیا ہے، اور معنی بنتا بھی یہ ہے۔ اور دوسرے حضرات علامہ علوسی، علامہ بیضابی اور بڑے بڑے خفاجی، ان حضرات نے اس آیت کا معنی کرتے ہوئے انہوں نے کہا چلو یہاں پر عموم مجاز، یہ فرشتوں کو بھی شامل کر لو، حضرت عیسیٰ کو بھی شامل کر لو، اور یہ عموم مجاز کا مطلب یہ ہے کہ معنی یہ ہے کہ کچھ فی الحال جن پہ موت آ گئی وہ فی الحال مردہ، اور جن پہ موت نہیں آئی وہ بھی ایک وقت آئے گا جب مریں گے تو اموات کا فرد بن جائیں گے، وہ فی المعال مردہ۔ تو اب اگر یہ معنی کیا جائے تو کوئی اشکال نہیں، اور اگر صرف ڈانس کی جائے حضرت عیسیٰ کو بھی پکارا گیا، حضرت عیسیٰ کو بھی پکارا گیا، تو بالکل پکارا گیا تو فرشتوں کو بھی پکارا گیا، پھر فرشتوں کو بھی کہ اموات غیر احیاء۔ اور ایک اور پارٹی اٹھی، انہوں نے کہا مرادی بت ہیں، یہ للڑ بت ہیں، بت شت نہیں، بت بھی اور مردے بھی،
اگر حضرت عیسیٰ یا فرشتوں کو بھی شامل کرنا ہے تو پھر وہی معنی ہوگا جو مفسرین نے کیا، عموم مجاز۔ عموم مجاز کا مطلب یہ ہے مجازی معنی کو اس طور پہ عام کر کے لینا کہ حقیقت بھی اس کا فرد بن جائے، لیکن یہ ایسے جاہل لوگ ہیں، ان کو تو نہ حقیقت کا پتہ ہے، نہ مجاز کا، نہ عموم مجاز کا، کسی چیز کا بھی پتہ نہیں۔ خیر بہرحال واپس آ جاؤ، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جو لوگ کہتے ہیں رجم والی روایات وہ قرآن کے خلاف ہے، یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ خلاف تب ہوتا کہ قرآن رجم کی نفی کرتا اور احادیث رجم کا اثبات کرتی، تب تقابل بنتا، ورنہ تقابل بن سکتا نہیں۔ دوسری بات، اچھا یہ جو رجم کا مسئلہ ہے میں نے آپ کو بتایا سورۃ المائدہ سے بھی یہ رجم کا مسئلہ ثابت ہے، اور اس پر 53 صحابہ سے احادیث ہے۔ کتنے؟ 53، 50 اور 3 صحابہ سے، اور 14 آثار صحابہ ہیں، 14 آثار صحابہ، 14 مراسیل صحابہ ہیں، 14 اور 14 28 یہ روایات ہیں، اور 53 صحابہ سے مروی روایات جو کتب حدیث کی ہر کتاب میں موجود ہیں، اور 10 صحابہ آگے 10 کا جو عدد چلے تو اس کو محدثین متواتر کہتے ہیں، اور یہاں 10 بھی نہیں، 10 کیا ہے 53 صحابہ سے اور بے شمار تابعین سے، اور پھر نبی پاک علیہ السلام سے آج تک امت کا اس پر تعامل رہا ہے۔ اس لیے یاد رکھ لو رجم کا منکر وہ قطعی ملحد اور زندیق اور بے دین ہے، اللہ تعالیٰ کے احکام کو انکار کرنے والا ہے، وہ کبھی بھی مسلمان صحیح العقیدہ ہو سکتا نہیں۔ اب یہاں دیکھو تیسرا مسئلہ، سورہ نور میں بڑے مسائل ہیں، لیکن ابھی محرم بھی آ رہا ہے، میں نے چند احکام ذکر کرنے ہیں، ورنہ تو اس سورت سے ہم نکل ہی نہیں سکتے۔ اور حضرت فاروق اعظم تاکید کرتے تھے کہ سورت نور لوگوں کو پڑھاؤ، کیونکہ اس میں بڑے احکام ہیں۔ تیسرا مسئلہ آج کل کے معاشرے کا، کہتے ہیں زنا بالرضا یہ معجوب نہیں، اور زنا بالجبر یہ معجوب ہے۔ آج جتنے انگریزی حکمران، طاغوتی نظام کے علمبردار، شیطنت کے نظام کے علمبردار، بڑے بڑے جج، قاضی اور بڑے بڑے حکمران یہ اس بات پہ زور دے رہے ہیں کہ زنا بالجبر، مجبور کرنا یہ تو گناہ ہے، اور زنا بالرضا یہ کوئی جرم والی بات نہیں ہے۔ یہ بات آپ نے بھی شاید سنی ہوگی۔ جتنا زنا کی مذمت ہے کس پہ ہے؟ زنا بالجبر۔ گویا اس طاغوتی اور دجالی طبقے کے نزدیک زنا بالرضا کوئی جرم ہی نہیں، اس لیے اب قوانین پاس ہو رہے ہیں لڑکیوں کے بارے میں کہ رات اگر فرینڈ کے ساتھ گزاری تو والد نہیں پوچھ سکتا رات کہاں گزاری، کوئی فرینڈ اس کے گھر آ گیا تو والدین اس سے نہیں پوچھ سکتے یہ کیا لگتا ہے، کون آیا ہے۔ اور یہ بے حیائی کا وہ سیلاب ہے جو اس ملک پہ مسلط کیا جا رہا ہے، جس ملک کو اسلام کے نام پہ حاصل کیا گیا، جس کی بنیاد میں اسلام تھا، اور پورے ملک میں بے حیائی کا سیلاب، اور اس پہ اب بڑے بڑے محقق پیدا ہو گئے جو زنا بالجبر کی مذمت کرتے ہیں، زنا بالرضا کو بالکل جرم ہی نہیں سمجھتے۔ لیکن یہ قرآن مقدس بھی عجیب کتاب ہے، یہاں پر آپ اگر قرآن میں غور کریں گے زنا بالجبر
کا جہاں مسئلہ آیا تو وہاں پر قرآن نے عورتوں کا نام ہی نہیں لیا، اور جہاں اس آیت میں الزانیۃ والزانی مسئلہ خصوصاً زنا بالرضا کا ذکر کیا ہے۔ وہ کیسے؟ یہ بات سمجھنی ہے۔ وہ اس طرح کہ چوری کی حد بیان کی۔ چوری کی حد میں قرآن کہتے ہیں السارق والسارقۃ، مرد کا ذکر پہلے، عورت کا ذکر بعد میں۔ چوری کے بعد میں ان کے ہاتھ کاٹو، اور جہاں زنا کی بات آئی یہاں پہ الزانیۃ والزانی، عورت کا ذکر پہلے کیا، مرد کا ذکر بعد میں کیا۔ کیوں پہلے کیا؟ اس لیے کہ زنا کی ترغیب عورت کی طرف سے ہوتی ہے، زنا کی ترغیب عورت کی طرف سے ہوتی ہے۔ اگر عورت خوشی سے اس پہ راضی نہ ہو اور زنا کے لیے وہ تیار نہ ہو تو زنا بالجبر یہ تو قلیل اور شاذ کے درجہ میں ہے۔ اکثر کیا 99% زنا ہوتا ہے عورت کی خوشی، عورت کی رضا اور عورت کی شہوت کی فراوانی کی وجہ سے۔ اس لیے اللہ نے پہلے عورت کا ذکر کیا ہے کیونکہ محرک عورت ہے اور ابتدا کرنے والی عورت ہے، اور الزانی زانی کا ذکر بعد میں کیا ہے۔ تو یہ قرآن کا اعجاز ہے۔ اب یہ مسئلہ اس دور میں آ کے نکلا ہے کہ زنا ایک بالجبر ہے اور ایک بالرضا ہے، خوشی سے۔ تو کہتے ہیں بالجبر منع ہے اور بالرضا پہ کوئی قضا نہیں ہے، کوئی اعتراض نہیں۔ اللہ کو پتا تھا کہ ایسے بے ایمان آئیں گے، اس لیے اللہ نے پہلے الزانیہ عورت کا ذکر کیا اور یہ بتایا کہ زنا اکثر ہوتا ہے عورت کی رضامندی سے، اور اس زنا والے گناہ میں اصل ملبس عورت ہوتی ہے، نہ وہ مائل ہو اور نہ زنا ہو۔ جب تک عورت کا میلان نہیں ہوگا مرد کیا کرے گا؟ اتنی بات تو آپ بھی سمجھ سکتے ہیں۔ مرد بیچارہ کیا کرے گا؟ تحریک اس کی طرف سے ہوگی تو یہ فیل ہوگا۔ تو اس لیے یاد رکھنا، میرا مقصد ہے کہ جہاں اصل عنوانی زنا بالرضا کا ذکر کیا ہے، اسی میں ایک چوتھا مسئلہ سمجھ لو۔ اہل تشیع رضا کے ساتھ زنا کا نام رکھتے ہیں متع۔ متع اب نام انہوں نے بدل دیا، اس لیے دنیا کا کوئی شیعہ متع اور زنا کا فرق آج تک نہیں بیان کر سکا اور قیامت تک بیان نہیں کر سکتا۔ زنا میں بھی گواہ نہیں، متع میں بھی گواہ نہیں، زنا میں بھی وراثت نہیں، متع میں بھی وراثت نہیں، زنا کی پیداوار کا بھی نسب ثابت نہیں، متع کی پیداوار کا بھی نسب ثابت نہیں، زنا کے لیے بھی کوئی مدت مقرر نہیں، ساری زندگی والی یعنی قید محسنین والی نہیں کہ پوری زندگی عورت جس طرح نکاح میں اس کی قید میں ہے اسی طرح متع ہے۔ زنا میں بھی اجرت ہے اکثر اور متع میں بھی اجرت ہے اکثر۔ زنا میں بھی جو اجرت ہے میاں بیوی کے، وہ جو مزنیہ اور زانی ہے اس کی رضامندی سے، اور متع میں بھی جو متع کرانے والی ہے اور کرنے والا ہے ان کی رضامندی پر وہ اجرت ہے، چاہے 5 روپے ہو یا 5000 ہو۔ جبکہ نکاح جو شریعت نے مقرر کیا، نکاح میں مقصود کیا ہے؟ گھر بسانا، گھر آباد کرنا، اور اللہ تعالیٰ نے نکاح کی حکمتوں میں سے یہ حکمت بیان کی ہے کہ نکاح کرو اس مقصد سے کہ گھر آباد ہو، غیر مصافحین،
صرف مستی نکالنا مقصد نہ ہو، شہوت پوری کرنا مقصد نہ ہو، اپنے نسب کی بقا ہو، اپنے گھر کی آبادی ہو، اپنی اولاد اور وہاں دینداری کا تقاضا ہو، اس لیے جو نکاح والی بیوی ہے اس کے حقوق مرد کے ذمہ لازم ہے، اس کا نان نفقہ لازم ہے، مرد مر جائے گا وہ اس کی وارث بنے گی، اسی طریقہ سے اس سے جو اولاد ہوگی وہ مرد کی اولاد سمجھی جائے گی۔ تو یہ نکاح کے مقاصد ہیں، جبکہ اس کے مد مقابل زنا اور متع کے ایک ہی چیز کے دو نام ہیں، اس کو زنا بالرضا کہہ لو یا متع کہہ لو۔ اس لیے شیعہ مجتہدین آج تک یہ فرق نہ ثابت کر سکے، نہ قیامت تک یہ فرق وہ ثابت کر سکتے ہیں کہ زنا اور متع میں فرق کیا ہے۔ ایک بات، اس لیے وہ الزام لگاتے ہیں حضرت عمر پر، کیا کہتے ہیں جی اگر حضرت عمر متع پہ پابندی نہ لگاتے تو دنیا میں زنا نہ ہوتا۔ میں نے کہا بات ٹھیک ہے، اگر حضرت عمر قانونی طور پہ پابندی نہ لگاتے تو دنیا میں زنا نہ ہوتا، یعنی زنا کا نام جب متع بن جاتا تو زنا کو زنا کوئی نہ کہتا، کیا کہتا؟ متع کہتا۔ پتہ نہیں تمہیں سمجھ بھی آئی ہے کہ نہیں؟ زنا کا نام متع بن جاتا۔ حضرت عمر نے فرق کر دیا کہ متع یہ ہے اور زنا اور متع ایک چیز ہے اور نکاح اس کے مد مقابل ہے۔ کہتے ہیں حضرت عمر اگر متع پہ پابندی نہ لگاتے دنیا میں زنا نہ ہوتا۔ میں نے کہا بالکل، دنیا میں زنا اسی طرح ہوتا ہے جیسے شیعوں میں ہے، لیکن اس زنا کا نام زنا نہ ہوتا، اس زنا کا نام متع ہوتا۔ اب اسی پر تیسری بات بھی سمجھ لیں، احکام شروع ہو گئے ہیں کہ متع جو شیعوں کے ہاں ہے، شیعہ والا متع، اس کے بارے میں علماء کی دو رائے ہیں۔ کچھ علماء کا خیال ہے کہ یہ ابتدا اسلام میں جائز تھا اور بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ بعض روایات کی وجہ سے ان علماء نے یہ طرز اختیار کی، لیکن ہمارے حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ تعالی علیہ جو وقت کے امام اور مجدد ہیں، فرماتی ہیں کہ یہ متع اسلام میں ایک منٹ کے لیے بھی جائز نہیں رہا۔ یہ متع جو ہے اسلام میں ایک منٹ کے لیے بھی جائز نہیں رہا۔ مولانا حسین علی صاحب رحمہ اللہ اس پر بہترین گفتگو کرتے ہیں اور جتنی روایات ہیں سب کا بہترین تطبیق پیش کرتے ہیں، ان کا بہترین حل پیش کرتے ہیں۔ تو آج ٹی ویوں پر یہ باتیں شروع ہیں متع کے بارے میں۔ وہ پچھلے دنوں بھی ایک اہل حدیث بیچارہ پھنس گیا، ایک شیعہ، ایک بریلر، یہ تینوں بات کر رہے ہیں متع پر اور کسی ایک کو بھی جواب نہیں آیا۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ متع مروجہ، مولانا فرماتے ہیں یہ بے غیرتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ بے غیرتی ہے، اور اسلام غیرت والا مذہب ہے۔ غیرت والے مذہب میں ایک منٹ بھی بے غیرتی کی اجازت نہیں ہے۔ اس پر دلیل کے طور پہ مولانا حسین علی صاحب رحمہ اللہ قرآن کو پیش کرتی، اور سورہ المومنون، یہ سورہ مکی سورت ہے، مکہ میں نازل ہوئی، اور جو حضرات کہتے ہیں منسوخ ہوا، وہاں روایات مختلف ہیں، خیبر میں ہوا، اوتاس میں ہوا، فتح مکہ حنین میں ہوا، کہاں ہوا، وہ روایات بالمعنی ہو کر مختلف ہو گئی۔ لیکن جہاں میرے پاس ہے قرآن مقدس اور سورہ المومنون، یہ بھی ذرا سن لیں، اس کی ابتدائی آیاتیں سورہ المومنون، اور یہ سورت کیا ہے؟ مکی ہے۔
کون سی صورت ہے؟ بولو شاباش، کون سی صورت ہے؟ یہ صورت مکی ہے۔ اور جو حضرات کہتے ہیں منسوخ ہوا، وہ کیا کہتے ہیں؟ کب منسوخ ہوا؟ فتح مکہ پر، حنین، خیبر، اوتاس، یہ سب مدنی واقعات ہیں۔ خیبر مدینے میں ہوا، فتح مکہ مدنی، آپ مدینہ سے تشریف لائے، حنین مدینہ سے تشریف لائے، اوتاس، تو یہ سارے مدنی واقعات ہیں۔ اور قرآن کی مکی صورت کا فیصلہ اور بہترین فیصلہ ہے، اور اس کے شروع میں اللہ رب العزت نے اس مسئلہ کو بیان کر دیا اور فرمایا کہ یہ جو مومنین کے بارے میں والذین ہم لفروجہم حافظون، کامیاب مومن وہ ہیں جو اپنی فروج اور شرمگاہوں کی حفاظت کرتی ہیں۔ فروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فإنہم غیر ملومین، ہاں اپنی بیوی یا اپنی باندی، یہ دو جگہ قضائے شابت کی، بیوی ہو یا باندی ہو، جہاں پر اجازت دے دی گئی اپنی شابت کے پورا کرنے کی، لیکن مقاصد آخرت ہو، مقصد آخرت ہو، اس لیے وہاں پر شریعت نے دعائیں بھی سکھا دی کہ مقصود اولاد ہو، صرف حیوانی جذبہ مقصود نہ ہو، تو جہاں پر اجازت دے دی اور فرمایا فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، جو ان دو راستوں کے علاوہ کوئی راستہ بھی اختیار کرے، قضائے شابت کا اپنی منکوہ بیوی جس کا نام زوجہ ہے یا مملوک کا باندی، اس کے علاوہ کسی کوئی دوسرا راہ اختیار کرے، اس کی کوئی صورت بھی ہو تو وہ حد سے گزرنے والا ہے۔ یہ آیت نص ہے کہ تیسری صورت کوئی بھی شریعت نے جائز قرار نہیں دی، ایک وہ نکاح والی زوجہ بیوی ہے اور دوسرا باندی تھی۔ اب اگر جہاد اللہ عام کر دے پھر باندیوں کا دور بھی آ جائے گا، وہ باندی مملوک کا، وہ اس کے علاوہ تیسرا کوئی مقام قضائے شابت کا نہیں ہے، اگر کوئی کرے گا تو ہم العادول، وہ حد سے نکلے گا۔ اب اس آیت کا معنی ہم اپنی طرف سے کبھی نہیں کرتے، یہ اس پہ حوالہ جات بے شمار ہیں اور وقت بڑا کم ہے، اس پہ ذرا سن لو۔ حضرت حاضل آیا فرماتی ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس، جانتے ہو اس آدمی کو؟ حضرت عبداللہ ابن عباس نبی کا صحابی اس آیت کا معنی کر رہا ہے، کہتے ہیں قال انما كانت المتعة في اول الاسلام كان الرجل يقدم بقدر ما جرى انه يقيم، آخر میں فرماتے ہیں حتی اذا نزلت الآیہ الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم قال ابن عباس فکل فرج سوا ہذین فہو حرام، کہ اس آیت کی وجہ سے متع حرام ہے۔ دو چیزوں کی اللہ نے اجازت دی ہے، تیسری چیز کی اجازت نہیں دی، تو اس آیت کی وجہ سے میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ مکی آیت ہے اور اس میں متع کو حرام قرار دیا گیا۔ تو جو حضرات اس دھوکہ میں ہیں، اوتاس، خیبر، فتح مکہ، فلاں فلاں مقام، تو اس کی توجیہ ضروری ہے، ورنہ متع کی حرمت اس آیت سے ثابت ہے جو مکی آیت ہے۔ اسی طرح اس پر حاضل آیت ناسخۃ لمتعۃ النساء ولا شک ان النساء اللاتی یتمتع بہن لسن من الازواج للاجماع علی عدم التوارث بینہم حتی لا تکون الروافض ایضا بالتوارث وایضا فی هذه الآیہ دلیل علی ان الاستمناء بالید حرام۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ کی عبارت ہے، مفسر کی، فرماتے ہیں یہ آیت دلیل ہے کہ متع کرنا حرام ہے۔
دلیل کس؟ یہ آیت دلیل ہے. اور اسی طرح استمناء بالید، ہاتھ سے شہوت کا اخراج، یہ بھی حرام ہے اسی آیت سے مظہری. اور اسی طرح فتح القدیر، یہ علامہ شوکانی اہل حدیث کا عالم ہے، بڑا علامہ شوکانی، وہ کہتا ہے قد دلت هذه الآیت علی تحریم نکاح المتعہ، کہ یہ آیت دلالت کرتی ہے متع والے نکاح کی تحریم پر اور حرمت پر. اسی طریقہ سے یہ ایسر التفاسیر مسجد نبوی کے جو خطیب ہیں ان کی تفسیر ہے، اور انہوں نے جہاں پر ایسر میں لکھا کہ اس آیت میں دلیل ہے کہ متع کرنا حرام ہے، کیونکہ متع کی جتنی چیزیں ہیں وہ سب کی سب زوجہ اور نکاح کے منافی ہیں. اس لیے انہوں نے بھی اسی آیت کو سمجھا کہ جزائری صاحب کے. اور اسی طرح علامہ ابو بکر جساس رازی، یہ بڑے امام ہیں اور مجتہد فقیہ ہیں، فرماتی ہیں کہ یہ آیت یقتضی تحریم نکاح المتعۃ اذ لیست بزوجۃ بلا مملوکۃ جمین. فرمایا یہ آیت متع کی حرمت پر دلالت کرتی ہے، کیونکہ متع والی زنانی وہ زوجہ بھی نہیں اور باندی بھی نہیں ہے. احکام القرآن. اسی طرح امام قرطبی شافعی المسلک مفسر اور بہت بڑے امام، وہ بھی فرماتے ہیں لا تورث بلا یلحق بہ ولدھا بلا یخرج من نکاحھا بطلاق، یعنی متع خالص زنا ہے اور اس آیت سے متع کو حرام قرار دیا گیا ہے. اس پر بے شمار حوالے. فتح البیان میں نواب صدیق حسن خان، یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اہل حدیث بھائیوں کو بھی کچھ غور کرنا چاہیے جو روایات کو قرآن پہ حاکم مانتی ہے. ان کے اپنے مفسر ہیں نواب صدیق حسن خان، انہوں نے جہاں پر لکھا کہ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ یہ آیت متع کو حرام قرار دے رہی ہے. اور قاسم بن محمد، یہ فقہا مدینہ میں سے ہیں، فرماتی انہو سئل عن المتع فقال انی لا ارى تحریمہا فی القرآن ثم تلا هذه الآیہ. انہوں نے کہا میں نے قرآن میں متع کی حرمت کو دیکھا ہے، پھر یہی آیت دلیل کے طور پہ پڑھی. اسی طرح حضرت عبداللہ ابن ابی ملیکہ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا متع کا مسئلہ، فقالت بینی و بینکم کتاب اللہ. حضرت عائشہ نے فرمایا میرے اور تمہارے درمیان فیصل کتاب اللہ ہے. میرے اور آپ کے درمیان فیصل کیا ہے؟ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب فیصل ہے. اور قرآن کا فیصلہ کیا ہے؟ وَقَرَأَتْ هَذِهِ الْآيَةَ. حضرت عائشہ نے یہی آیت پڑھی وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ. یہ پڑھ کر تو فرمایا کہ یہ حدیث جو یہ آیت بتا رہی ہے کہ متع حرام ہے. اور میں آپ کو بیان کر چکا ہوں کہ یہ آیت کس میں ہے؟ سورہ المومنون میں. اور سورہ المومنون کون سی سورت ہے؟ مکی سورت ہے. تو اس لیے ان روایات کی تطبیق ضروری ہے. جہاں اوطاس، خیبر، فتح مکہ، ان کی تطبیق، ان کی توجیہ کرنا واجب ہے. مولانا حسین علی رحمہ اللہ نے اسی بنیاد پہ یہ مسئلہ بیان کیا کہ متع مکی صورتوں میں بھی حرام ہے، مدنی صورتوں کی آیات سے بھی حرام معلوم ہوتا ہے. اس لیے ان روایات پر تحقیق و تطبیق ضروری ہے. قرآن کا مسئلہ یہی ہے کہ متع کرنا حرام ہے، تحریم ہے. تو خیر بہرحال یہ ضمناً میں نے عرض کیا سورہ نور کی اس آیت کے کہ زنا بالرضا اور متع کا اہل تشیع کے ہاں نہ فرق ہوا اور نہ یہ فرق کرنے کی پوزیشن میں ہیں. تو یہاں حد بیان کر دی، رجم الگ اور یہ الگ. اب یہاں ایک قانون سمجھ لے کہ بعض وہ حدود ہیں جن کو نصوص میں صریح طور پہ متعین کیا گیا. مثلا زنا کی حد ہے
چوری کی حد ہے کذب، یہ آگے آ رہا ہے دوسرا حکم، کذب والی حد، کسی پہ زنا کی تہمت لگانا، غیر جس پر گواہ نہ ہوں اس پر زنا کی پاک دامن پہ تہمت لگانا، اس کی حد۔ تو حدود کا مسئلہ یہ ہے کہ اس میں نہ کمی ہو سکتی ہے نہ زیادتی ہو سکتی ہے، اور مسئلہ ثابت ہونے کے بعد نہ معافی ہو سکتی ہے، تینوں چیزیں نہیں، نہ کمی نہ زیادتی نہ معافی۔ یہ بھی اس لیے بات کر رہا ہوں نئے محققین کے لیے۔ اور دوسرا مسئلہ ہے تعزیرات کا، تعدیبات کا۔ تعدیبات اور تعزیرات یہ مفوض الی الحکام ہیں، یہ جو مسلمان حکمران ہیں، قاضی ہیں، یہ ان کی رائے اور ان کی قانون سازی اور ان کے اجتہاد کی طرف اس کی تفویض کی گئی ہے۔ تعزیرات، مثلا ایک آدمی مجرم ہے، اس نے ایک جرم کیا لیکن وہ عادی مجرم نہیں ہے، اس سے کچھ جرم ہو گیا حدود کے علاوہ، تو قاضی اس کے حال کے مطابق اور مفتی اس کو سزا کا فیصلہ کرے گا جو اس آدمی کا اپنا جرم ہے اور حالات ہے۔ لیکن حدود میں کوئی کمی پیشی ہو سکتی نہیں۔ آج کے بعد مرتدین نے اس جز کو لے کر حدود میں کمی بیشی شروع کر دی، اور سمجھا جائے کہ حدود ہمارے اختیار میں ہیں۔ حدود وہ ہیں جو نصوص میں متعین ہیں، اور تعزیرات وہ تعدیبی احکام ہیں، ان میں مجتہدین، قضات، مفتیان مجرم کی حالت کے مطابق فیصلہ کر سکتے ہیں، لیکن جو حدود شرعاً متعین ہیں ان میں کسی حاکم کو بھی اگر وہ تبدیلی کرے گا تو وہ حاکم بھی کافر بنے گا، وہ اللہ تعالیٰ کے قانون میں مداخلت کرے گا۔ تو اس لیے آج ایک ماڈرن اسلام پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جدید اور ماڈرن اسلام وہی ہے۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ ایک آدمی بے وقوف جاہل تھا، اس کے ہاتھ میں باز آ گیا، وہ جو باز پرندہ ہے وہ آ گیا۔ اس نے دیکھا بھئی باز تو پرندہ بڑا مزیدار ہے لیکن اس کی حجامت صحیح نہیں ہوئی، اس بیچارے کی چونچ بھی بڑی ہوئی ہے، چونچ بڑی ہوئی نہیں ہوتی، اس نے استرا لیا اور چونچ کاٹ ڈالی۔ پھر اس نے دیکھا، اس نے کہا اس کے تو پر بھی زیادہ بڑے ہیں، حجامت نہیں ہوئی، تو اس نے پر بھی کاٹ دیے۔ پھر دیکھا پنجے، بھئی اوہو یہ تو ناخن بڑے ہو گئے ہیں، اس کے ناخن بھی کسی نے کاٹے، تو اس نے پنجے بھی کاٹ دیے۔ اب چونچ بھی گئی باز کی، پاؤں بھی گئے، پر بھی گئے، تو اس کے اندر اور کبے کے اندر کوئی فرق رہے گا؟ نہ چونچ بیچارے کی، نہ پر اور نہ پنجے، یہی تو اس کے ہتھیار تھے۔ تو آج کل لوگوں نے یہی کوشش کی ہے اسلام کے ساتھ کہ اس کی تھوڑی حجامت بنانے میں لگی۔ کوئی کہتے ہیں جہاد کوئی نہیں، مسواک ہے، جہاد کی جگہ مسواک ہے۔ وہ پورا رہ بنڈی ٹولہ، شکلیں بھی دیکھو شریفوں والی، اور پورے اسلام کی حجامت بنانے میں لگی، اور اپنی دعوت کو دعوت رسول کہتی۔ اسی طریقہ سے ملحدین کا ٹولہ، منکرین حدیث کا ٹولہ، اہل بدعت کا ٹولہ، یہ سب کے سب اسلام کی قطع برید میں لگے ہیں۔ جو چیزیں ان کے مزاج کے خلاف ہیں یہ سمجھتے ہیں یہ نہیں ہونی چاہیے تھی، یہ اسلام کی اصلاح کرنے پہ لگے ہوئے، اور یہ جدت آ رہی ہے۔ تو اس لیے یاد رکھنا اسلام سدا بہار دین ہے۔ یہ ہر دور میں اللہ نے ناپ تول کے یہ قوانین دنیا کو دیے ہیں، یہ کسی دور میں بھی کمی زیادتی کا ان میں امکان ہی نہیں۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، قیامت تک رہے گا۔ اس لیے اپنے آپ کو مسلمان بنانے کی ضرورت ہے، اسلام میں تبدیلیاں کرنے کی ضرورت قطعاً نہیں۔ اور جو اسلام میں تبدیلی کرنا چاہتا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں اسلام کو صوفی بنا دیا جائے، اور صوفی بنانے کا مطلب اس سے جہاد نکال دیا جائے، جہاد نہ ہو،
کچھ لوگ کہتے ہیں جو اسلام نے بائیکاٹ کا حکم دیا ہے، مشرک بدعی کے ساتھ، یہودی نصرانی کے ساتھ بائیکاٹ کرنا ہے، تو کہتے ہیں نہیں یہ تو مزہ نہیں، ملک ترقی نہیں کرے گا. تو یہ اس حکم کو نکال دینا چاہیے. سارے بہن بھرا اکٹھے اور ایک ہی اجتماع ہونا چاہیے، جوڑ پیدا ہونا چاہیے. اب بعض اس سے بھی آگے بڑھ گئے. تو اس لیے میرے بھائیوں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اسلام کے تابع بنیں، اسلام کو اپنے تابع نہ بنائیں. حضرت عبداللہ ابن سلام مسلمان ہوئے، یہودی تھے. اب ذرا بات سمجھنی ہے. اسلام قبول کیا، دو مسئلے ایسے درپیش ہوئے. ایک یہ تھا کہ یہودیوں میں اونٹ کا گوشت کھانا حرام تھا یہودی مذہب میں، اور دوسرا مسئلہ تھا ہفتے کے دن کی ان کے ہاں تعظیم تھی، اور تعظیم بھی اس طرح کہ وہاں کاروبار بھی نہیں ہو سکتا تھا ہفتے والے دن. حضرت عبداللہ ابن سلام نے غور کیا، بڑے عالم تھے یہودیوں کے، چوٹی کے عالم. جب مسلمان ہوئے تو انہوں نے کہا کہ یہ دو حکم ایسے ہیں کہ اسلام میں ان پر عمل ہو سکتا ہے، اسلام میں رہتے ہوئے بھی عمل ہو سکتا ہے، کیونکہ اسلام میں ہفتے والے دن سرنیچر کو کام کرنا کوئی ضروری نہیں. ایک آدمی صبح سے شام تک کام ایک بھی نہیں کرتا ہفتے والے دن تو وہ گناہ گار نہیں ہوگا. اس مسئلے کو اچھی طرح سمجھو بھئی، ایسا ہے نہیں ہے. ایک آدمی ہفتے والے دن نماز پڑھ کے سو جائے ظہر تک، پھر نماز پڑھے سو جائے عصر تک، پھر نماز پڑھے سو جائے مغرب تک، وہ گناہ گار ہوگا. اونچے ذرا بولو، ٹائم اوپر ہوگی. کوئی گناہ نہیں ہے، سارا دن کام نہ کرے. دوسرا، ایک آدمی پوری زندگی اونٹ کا گوشت نہ کھائے، کوئی گناہ ہے؟ عام میں کتنے ایسے آدمی ہیں جنہوں نے ابھی تک اونٹ کا گوشت نہیں کھایا؟ بہت سارے، اور ہو سکتے ہیں زندگی بھر نہ کھائے. تو گوشت نہ کھانا کوئی گناہ نہیں. یہی بات حضرت ابن سلام نے سوچی. انہوں نے کہا اسلام میں تو اونٹ کا گوشت کھانا کوئی ضروری نہیں، لہٰذا میں پوری زندگی اونٹ کا گوشت نہیں کھاؤں گا. ایک. دوسرا، اسلام میں ہفتے کے دن کام کرنا کوئی ضروری نہیں، میں پورا ایک ہفتے والا دن ہے، 8 دنوں میں تو میں اس دن میں کام نہیں کروں گا. تو یہ دونوں پہ عمل ہو جائے گا، یہودی احکام پہ بھی، اسلام کے منافی بھی نہیں. اتنی بات ہے. اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. اے ایمان والو، یہ نہیں آدھا تیتر آدھا بٹیر. ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو. یہودیت کی رعایت نہیں، دوسرے کسی مذہب کی رعایت نہیں. اگر ایمان کا دعویٰ کر کے ہفتے کی تعظیم اور اونٹ کی حرمت کا عقیدہ رکھا تو ایمان کی رتی بھی نصیب نہیں ہوگی. تم تو کہہ دیتے ہو جی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ فتوے لگاتی ہیں، اتنی بات پہ فتویٰ. اب یہاں دیکھو کتنی بات پہ فتویٰ آیا. اسلام میں کامل دخول بھی نہیں مانا گیا. ادخلوا فی السلم کافہ. لہذا وہ یہودیوں کی رسم چھوڑنی ہوگی اور اسلام کا قانون ماننا ہوگا، دل سے ماننا ہوگا. اب ہم اور آپ دیکھ لیں کتنی یہودیوں والا پروگرام ہمارے اندر آ گیا، کتنی رسمیں، شادیاں، کھانے پینے، تہذیب، بے پردگی، بے حیائی، فحاشی، عریانی اور اسلام سے دوری، بے نمازی، حرام خوری، سود، دھوکہ بازی، یہ موحدوں میں. حالانکہ موحد تو صاف ہونا چاہیے. اور جہاں بازار کے ایک کونے میں آپ داخل ہوں، دوسرے کونے سے پھر جائیں اور پورا توجہ سے جائیں، آخری کونے پہ جب پہنچیں گے اور پھر تھوڑا سا مراقبہ کر لیں کہ یہ مسلمانوں کا بازار ہے یہ یہودیوں کا بازار ہے. ہر دکاندار تقریباً فراڈ کرنے کے لیے بیٹھا ہے، کسی طریقہ سے شکار ہاتھ لگے، صبح سے لے کے شام تک ٹھگی کرنے کے لیے بیٹھا ہے دکان پہ.
अब जो ठगी की नीयत से बैठा है, इसकी कमाई हलाल की होगी कि मेरे कोई शिकार लग जाए। सारा दिन दुकान पे झूठ है, सारा दिन फराड है, और सादा सादा लोगों को ठगी करने के लिए ये तैयार बैठा है। तो ये सब यहूदियों वाली आदतें हमारे अंदर आ गई। हालांकि ये तो सब गैर मुस्लिमों का तरीका है। मुसलमान वो थे, मोहम्मद बिन कासिम जब हिंदुस्तान आया और इन्होंने कई किले फतह करके वहां पर जितने हिंदू मुसलमान हुए वो मुसलमानों का किरदार देखकर मुसलमान हुए। किसी को जबरन मुसलमान नहीं किया गया, बल्कि जब चंद किले फतह हो गए तो दूसरे पैगाम भेज रहे थे कि इस्लाम ये है तो हम बगैर लड़ाई की आपकी ताबेदारी कबूल करते हैं। ये जो कुछ लोग कहते हैं ना सूफियों ने इस्लाम फैलाया, सूफियों ने सूफियत फैलाई है, ये पूरी दुनिया में मुजाहिदीन ने इस्लाम फैलाया है, अहले जिहाद ने इस्लाम फैलाया। कुफर की जब गर्दन तोड़ी तो प्रोपेगंडे खत्म हुए, और लोगों ने जब मुसलमानों के किरदार को देखा और इनके रहन सहन को देखा, इनकी तिजारत को देखा, इनके जलवतों खलवतों लोगों के साथ मामलात को देखा, तो हिंदू दौड़ दौड़ कर मुसलमान होने लगे, गैर मुस्लिम दौड़ दौड़ कर। और आज मुसलमान का किरदार वो देख के इस्लाम से मुतनफिर होती है। इनकी दगाबाजी, पूरी दुनिया में मुसलमान बदनाम है। वजह यह है कि अब ये वो मुसलमान नहीं, ये नस्बी मुसलमान है, रस्मी मुसलमान है, और ये मुसलमानों के घर पैदा हुआ है। अगर मुहम्मदी मुसलमान होता और वो इस्लाम होता जो मोहम्मद मुस्तफा ने पेश किया तो पूरी दुनिया का नक्शा कुछ और होता। तो इसलिए फरमाया ये हद है। और साथ ला ताखुदकुम बिहिमा राफतुन फी दीनिल्लाह, खबरदार ये हुदूद के मसला में, हद के निफाज में तुम्हें तरस ना आए, किसी मुजरिम पे तरस नहीं करना। आजकल लोग कहते हैं मुजरिम को मुजरिम कहो ही नहीं, जुर्म से नफरत करो, मुजरिम से नहीं। तो जब मुजरिम से नफरत नहीं तो जानी को हद लगेगी या जिना को हद लगेगी? रायबंडी मजहब तो है कि जिना को बुरा कहो, जानी को कुछ ना कहो। जुर्म मुजरिम से प्यार करो और जुर्म से नफरत करो। अब यहां देखो, फरमाया मुजरिम को पकड़ो और मुजरिम को कतन माफ न करो, राफा तरस ना आए। और ये भी ना देखो ये शेखुल हदीस है, ये वजीर आजम है, ये बादशाह है, ये गरीब है, कोई फर्क नहीं। ये है वो निजाम आदल जिससे पूरी दुनिया कांप रही है। अब देखो तालिबान के साथ अमेरिका मुआहदा करके गया, लेकिन जब देखा ना कि अब फिर इस्लामी हुकूमत आ रही है, पूरी दुनिया का कुफ्र फिर इकट्ठा हो रहा है और वही अमेरिका बमबारी कर रहा है। और वजह क्या है? नमाज रोजा हज ज़कात नहीं, पूरी दुनिया का कुफ्र वो लर्जा बर अंदाम है इकामत तौहीद और इस्लामी नज़म से, इस्लामी निज़ाम से। सारी दुनिया में, अमेरिका में भी मसाजिद मौजूद हैं, वहां रमजान भी होता है, रोजे भी होते हैं। अमेरिका में भी मिसवाक वाले दरख्त मौजूद हैं, लेट्रीने कंटीने सब कुछ मौजूद हैं, और वहां नवाफिल इशराक तहज्जुद वहां पर लोग पढ़ते हैं, कोई तकलीफ नहीं। लेकिन जब भी मुसलमान निजाम मुहम्मदी के निफाज की आवाज लगाएंगे फिर पाकिस्तान में रहना भी मुश्किल है। फिर सिर्फ अमेरिका में नहीं, पूरी दुनिया का तागूत मद्दे मुकाबले आएगा, पूरी दुनिया की दज्जाली कुव्वतें मद्दे मुकाबले आएंगी। और ये याद रख लो, जब तक निजाम मुहम्मदी के निफाज की कोशिश नहीं और तागूती निजाम से नफरत नहीं, उस वक्त तक लाखों हज उम्रे करके जाओ, नमाज रोजे करके जाओ, खुदा की कसम अल्लाह के दरबार में मुजरिम बन के उठोगे।
مسواک نہیں بچائیں گے، ناتر والی شیشیاں تے پائے چاہے مونچھے بالکل اس طرح سے صاف کر دو یا ان کو آگ لگا دو، یہ کام نہیں آئیں گی۔ مسلمان پہ لازم ہے پیغمبر جس مقصد کے لیے آیا ہو، والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، پیغمبر آیا تمام دینوں پر نظام محمدی کو غالب کرنے کے لیے، نظام الہی کو غالب کرنے کے لیے، اور قاتلوا حتی لا تکون فتنہ ویکون الدین کلہ للہ، اس وقت تک جہاد کرتے رہو، قاتلوا لڑائی کرتے رہو، قتال کرتے رہو، جب تک سارے مندر ختم نہ ہو جائیں، سارے غیر اللہ کی پوجا کے مرکز، ایمان بگاڑے، یہ بڑے بڑے دربار سارے ختم نہ ہو جائیں، یکون الدین کلہ للہ، اور وہ دین کیا ہے؟ ان کنتم شکن فی شک من دینی فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، اور فدعوا اللہ مخلصین لہ الدین، یہ ہے الدین کلہ للہ، مطلب ہے جب تک توحید غالب نہ ہو جائے اس وقت تک تلوار رکھنے کی اجازت نہیں، اس وقت تک ہتھیار رکھنے کی اجازت نہیں، اس وقت تک لڑتے رہو۔ تو بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ترس نہیں کرنا حدود کے نفاذ میں، وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَافَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، یا فی دین اللہ، فی حکم اللہ، اللہ کے حکم، اللہ کے نظام میں، ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم ایمان لاتے ہو اللہ کے ساتھ اور پچھلے دن کے ساتھ حقیقتاً مومن ہو، تو پھر اللہ کے احکام اور حدود میں نرمی نہ کرنا۔ معلوم ہوتا ہے کچھ جگہ نرمی کی نہیں بھی صحیح، یہاں نرمی نہیں ہے۔ وَلْيَشْهَدْ، تیسرا شک، دیکھو کیسا قانون ہے، دنیا کی کوئی کتاب ایسا قانون نہیں پیش کر سکتی، فرمایا ترس نہیں، کمی زیادتی نہیں، پوری پوری سزا۔ اور وَلْيَشْهَدْ، تیسرا چاہیے کہ حاضر ہوں، عذابہما، ان کو جب وہ کوڑے لگ رہے ہوں تو چھپا کر نہیں، وہ کوڑے لگ رہے ہوں تو کیسے؟ طائفۃ من المومنین، مومنوں کا ایک گروہ دیکھ رہا ہو، سر عام پٹائی ہو، کیونکہ حدود کا مقصد ہے جرم کو روکنا، چھپا چھپا کے نہیں۔ آج کی اصطلاح میں میڈیا پر پٹائی ہو، میڈیا میں دکھایا جائے کہ یہ مجرم کو سزا مل رہی ہے۔ میں کہتا ہوں خدا کی قسم، ایک دو حدود قائم کر کے پھر ملک کا نقشہ دیکھو کہ بنتا کیا ہے۔ اب سعودی عرب ہے، وہاں جو حج پہ گئے، عمرے پہ گئے، انہوں نے دیکھا ہوگا جب نماز کا وقت آتا تھا، ہمارے دور میں اللہ کرے جی اب بھی باقی رہے، اب ہے خطرہ کہ وہاں پر بھی جدت آنے شروع ہو گئی ہے، تو بہرحال وہاں پر اذان ہوئی، دکانیں کھلی ہیں، لوگ مسجد میں، کسی میں جرت نہیں کہ دکان سے چوری کر لے۔ اور تم پاکستان میں بیٹھ کے دکان کے اندر کیمرے لگے ہیں، چوریاں پھر بھی ہو جاتی ہیں، 10 آدمی کھڑے ہیں، اور وہاں سارا عملہ مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے اور کہیں چوری نہیں ہوتی۔ ہم نے خود وہ گاڑیاں دیکھی سعودی عرب میں کہ سائڈ پہ گاڑیاں کھڑی کی اور وہ گاڑیاں گل گئیں وہاں سائڈ پہ روڈ کے ساتھ، لیکن کوئی ان کو چوری کرنے کی جرت نہیں کرتا، وہ کھڑے کھڑے، ہر چیز ختم تو ہو گئی لیکن چور کوئی نہیں پڑا۔ اور جہاں جمعہ پڑھنے آتے ہیں پیچھے 10 چوروں کا خطرہ ہوتا ہے، میرا موٹر سائیکل چلا جائے گا، میرا فلاں چلا جائے گا، جوتوں پر خطرہ ہوتا ہے۔ تو اصل وجہ یہ ہے کہ اسلامی قانون، اسلام نری رحمت ہے، اسلامی حدود نری رحمت ہے۔ بہرحال فرمایا وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کی ایک جماعت دیکھے تاکہ تشہیر ہو کہ بھائی فلانے کو یہ حد لگی، جب یہ تشہیر ہوگی تو جرم کا
خاتمہ ہوگا۔ تو مجرم کو مجرم سمجھیں گے تو خاتمہ ہوگا نا بھائی، جو مجرم کو مجرم بھی نہیں کہنا، زانی کو زانی نہ کہو، چور کو چور نہ کہو، ڈاکو کو ڈاکو نہ کہو، تو سزا کیسے دو گے؟ کہتے ہیں مشرک کو مشرک نہ کہو، بتی کو بتی نہ کہو۔ یہ ایک نیا اسلامی قرآن جو کہتا ہے مجرم کو مجرم کہو اور مجرم کو معاف نہ کرو، جرم کی سزا دو اور مجرم پہ ترس نہ کھاؤ۔ جب مجرم کے ساتھ نرمی نہیں کرو گے، ترس نہیں کھاؤ گے، تو پورا معاشرہ پاک ہوگا۔ بآخر دعوانا